ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کے ذرائع تین ہیں. علم کے ذرائع تین ہیں: سمع، بصر، فؤاد. سمع قوت سماعت ہے. بچہ پٹھانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے تو پشتو میں بات کرتا ہے، پنجابی کے گھر پیدا ہوتا ہے پنجابی میں بات کرتا ہے، اردو بولنے والے کے گھر پیدا ہے اردو میں بات کرتا ہے، انگریز کے گھر پیدا ہوتا ہے انگریزی میں بات. کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی خاندان میں تو بچہ سیکھ کر نہیں آتا، والدین سے سن کر سیکھتا ہے. جو والدین کی زبان ہے وہی بچے کی ہوتی ہے، وہ سیکھ جاتا ہے. دوسرا ذریعہ حصول علم کا ہے آنکھ. تمام ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے یہ صرف دو ذریعے ہیں: یا آدمی سن کر سیکھتا ہے یا آدمی دیکھ کر سیکھتا ہے. ایک اور بات، کتابیں پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، پڑھنا، جاننا، یہ لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے. صحابہ کرام میں کوئی بی اے، کوئی ماسٹر، کوئی ایم اے، کوئی ایم فل نہیں تھا. لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے جو سیکھا حضور کو دیکھ کر سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سیکھا. ساری دنیا کے علماء جمع ہو جائیں، آج کسی صحابی کا قول آ جائے تو وہاں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. کیا صحابہ ان علماء سے زیادہ پڑھے لکھے تھے؟ نہیں. تو یہ پڑھنا لکھنا کیا؟ یہ پڑھنا لکھنا ایک فن ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اسے ان ٹیڑھی میڑھی لکیروں میں محفوظ کر دیں، اور جو ان کو پڑھنا جانتا ہے پھر وہ وہاں سے وہ معلومات حاصل کر لے جو آپ کے پاس. یہ لکھنا پڑھنا علم نہیں ہے، یہ علم کو محفوظ کرنے کا، آگے منتقل کرنے کا ذریعہ ہے. کہ آپ کے پاس جو معلومات ہیں آپ انہیں ایک زبان میں لکھ دیتے ہیں، آپ کے بعد میں آنے والا اس کو پڑھ کر ان معلومات سے باخبر ہو جاتا ہے. یہ ہے لکھنا پڑھنا. لیکن سیکھنا جو ہے وہ یا آپ سن کر سیکھیں گے یا دیکھ کر سیکھیں گے. دو ذرائع تو یہ ہو گئے. اللہ کہیں فرماتے ہیں میں قیامت کو پوچھوں گا کہ تم نے سماعت کو کہاں استعمال کیا، بصارت کو کہاں استعمال کیا، کیا سیکھا، حق سیکھا یا ناحق سیکھا، عدل سیکھا یا ظلم سیکھا، عدالت سیکھی یا ناانصافی سیکھی، کیا سیکھا تم؟ تیسرا ذریعہ حصول علم کا ہے والفواد. فواد کہتے ہیں لطیفہ قلب کو. جیسے دل کو انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں نا، تو ایک انگریزی میں اس فواد کو کہتے ہیں سٹل ہارٹ. اس کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ دل جو پمپنگ مشین ہے یہ تو سامنے ہے، اس کے اندر کوئی ایک نقطہ ہے جسے فواد کہتے ہیں، اور یہ لطیفہ ربانی ہے. یہ عالم امر سے ہے اور یہ صرف انسان کو ودیت کیا گیا ہے، کسی دوسرے زیرو میں نہیں ہے. اسی لیے صرف انسان کو نبوت عطا ہوئی ہے، کسی دوسری مخلوق کو نہیں. یہ سمع و بصر تو سمجھ آتی ہے کہ ہم زندگی کرنے کے گر سیکھتے ہیں، مادی علوم سیکھتے ہیں، چیزیں بنانا سیکھتے ہیں، چیزیں استعمال کرنا سیکھتے ہیں. اس فواد کس کام آتا ہے؟ جہاں سمع کا ذکر ہوا، بصر کا ذکر ہوا، وہیں فواد کا ذکر. فواد کس کام آتا ہے؟ فواد کام آتا ہے معرفت الہی. آنکھ اور کان سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے. فواد اور لطیفہ قلب میں یہ قوت ہے کہ وہ برکات نبوت آخذ کرتا ہے اور اگلی زندگی کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور اس زندگی کو سیدھا کر دیتا ہے کہ تیرا یہ کام تیری اگلی زندگی کو متاثر کرے گا، خراب کرے گا، اور یہ کام اگلی زندگی میں بہتری پیدا کرے گا. تو اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زندگی بھر کبھی لطیفہ قلب کا نام ہی نہیں سنا، اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی.
جانوروں کی طرح پیٹ بھرا بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے۔ تو یہ ساری سمع و بصر میں گزر جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں مخلوق میں جنہوں نے کبھی فوائد کی طرف توجہ بھی کی ہو۔ اصل چیز ذریعہ علم فوائد ہے، جو حقیقت حال کا علم دیتا ہے، جو الہیات کا علم حاصل کرتا ہے، جو آخرت کے علوم حاصل کرتا ہے، جو عالم امر کے اور علوم بالا حاصل کرتا ہے، جو برکات نبوت حاصل کرتا ہے اور جو انوارات الہی کو جذب کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ پوچھا جائے گا کہ سماعت کہاں استعمال کی، بصارت سے کیا فائدہ حاصل کیا، اور فوائد جو لطیفہ قلب تمہیں عطا کیا تھا اس کو کہاں استعمال کیا اور اس سے کتنا استفادہ کیا اور کیا کرتے رہے ہو۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے بارے پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی، حساب ہوگا۔ کیونکہ دنیا کی زندگی مادی زندگی ہے، وجود مادی ہے، دماغ مادی ہے، سمع و بصارت کا تعلق بھی مادی زندگی سے ہے اور مادی اعضاء و جوارح سے۔ آلات کان کے بھی جو ہیں وہ مادی ہیں، آلات نظر کے جو ہیں وہ بھی مادی ہیں۔ تو اس سارے کا تعلق مادی سے، تو ہر بندہ مادی علوم تو حاصل کر لیتے ہے اپنی ضرورت کے مطابق، کوئی فاضل بن جاتا ہے، ورنہ زندگی گزارنے کے علوم تو سارے حاصل کا، کھانا پینا، کپڑا پہننا، زندگی گزارنا، بچے سنبھالنا، یہ سب سیکھ جاتے ہیں۔ ذرا یہ غور فرمائیں کہ پوری زندگی میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فوائد کو بھی استعمال کیا ہو جو حصول علم کا ذریعہ ہے، ان کے برابر ہی، بلکہ یہ کم تر ہیں کہ یہ مادی علوم حاصل کرتے ہیں اور وہ اعلیٰ ہے کہ علوم الہیات حاصل کرتا۔ تو فرمایا قیامت کو سننے، دیکھنے اور فوائد لطیفہ قلب اس کا محاسبہ ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا اور اس پر کیا عمل کیا۔ اللہ کریم کا اس بندے پہ بہت بڑا احسان ہے جسے اس مادی دور کی ظلمتوں میں فوائد کا احساس دے دے اور اس ذریعے علم سے بھی استفادہ کرے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام ایک نگاہ سے صحابی بن گئے، اس فوائد نے برکات حاصل کی۔ تابعین تبع تابعین اس لیے بنے، فوائد نے برکات حاصل کی۔ آج تک اللہ کا بندہ وہی بنا جس کا یہ قلب روشن ہوا، لطیفہ قلب روشن ہوا، جس کے فوائد نے برکات حاصل کی۔ سمع و بصر تو کھانے پینے سونے جاگنے کے ہی ڈھنگ بتاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، اور الہیات کے علوم فوائد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور کسی کو زندگی میں اللہ کریم یہ توفیق دے دیں کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہ 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 اللہ